رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ جسے جہنم کی آگ سے بچنا ہے وہ گرمی کا روزہ رکھے۔ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے۔ روزے کی منزل تقویٰ ہے اور تقویٰ کی منزل دل ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور دعا قبول اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا اور کوئی نہیں گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمراں، روزہ دار کی حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ رمضان میں مانگی دعاؤں پر کن کی رحمت برستی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا تو صبر کر سکتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتا ہے، اس لیے اس کا نام ماہ وسط رزق بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، غیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ لوگ اس رمضان میں بہت کچھ مانگیں گے، اے میرے پروردگار، میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنانا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سستا ہو جاتا ہے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کا مقصد سحری و افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رمضان میں ہمیشہ زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ تاک راتوں میں اللہ سے مانگ کر دیکھو، یہ راتیں نصیب بدل دیتی ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔